ارشد شریف کے مطابق سول کپڑوں میں ملبوس افراد ان کے گھر اور خاندان کی نگرانی کر رہے تھے۔ دھمکیاں مل رہی تھیں کہ جب تم بلوچستان میں پیشی بھگتنے جاؤ گے تو اغوا کر لیے جاؤ گے۔ پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کے بعد صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کا تحقیقات کا مطالبہ۔ پاکستان کے نامور صحافی ارشد شریف کے قتل کے بعد کینیا حکومت پر تحقیقات کے لیے شدید دباؤ۔ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ پاکستانی صحافی ارشد شریف کے کینیا میں پولیس اہلکاروں کی مبینہ فائرنگ سے ہلاکت کی خبر سامنے آنے کے بعد صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کے علاوہ ملک کی اہم سیاسی شخصیات کی جانب سے جہاں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، وہیں اس واقعے کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف اتوار کی شب کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں مارے گئے تھے اور ان کی موت کی تصدیق ان کے اہلیہ نے پیر کی صبح کی۔ جویریہ صدیق نے ٹویٹر پر لکھا کہ آج میں نے اپنا دوست، شوہر اور پسندیدہ صحافی کھو دیا۔ انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ ارشد شریف کی کینیا کے مقامی اسپتال میں لی جانے والی آخری تصویر کو شیئر نہ کیا جائے۔ ارشد شریف نے رواں سال اپریل میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی جانب سے ہراسانی کا سامنا ہے۔ پاکستانی صحافی کے قتل پر تحقیقات کے لیے دباؤ بڑھنے لگا۔ کینیا کے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے نامور صحافی ارشد شریف کے قتل کے بعد کینیا کی حکومت پر تحقیقات کے لیے شدید دباؤ ہے۔ اتوار کی رات سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ ارشد شریف کو اتوار کی رات نیروبی مگاڈی ہائی وے پر شناخت میں غلطی پر پولیس نے سر پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ارشد شریف کے قتل کے بعد تحقیقات کے لیے کینیا کے میڈیا کے مطابق حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کینین میڈیا نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی کینیا کے صدر کو ٹیلی فون کا ذکر بھی کیا۔ ٹیلی فونی گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کینیا کے صدر کو ٹیلی فون کر کے واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات پر زور دیا ہے اور مرحوم کی میت کی جلد وطن واپسی کی کارروائی کے لیے درخواست کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ کینیا کے صدر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ جلد دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ صحافی ارشد شریف کے بےایمانہ قتل پر کینیا کے صحافتی تنظیم کینیا ایڈیٹر گلڈ نے بھی معاملے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب دی میڈیا کونسل آف کینیا نے بھی ارشد شریف کے قتل کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کینین یونین آف جرنلسٹ نے کہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں ملوث پولیس آفیسر کو فوری گرفتار کیا جائے۔ کینیا حکام کے مطابق پاکستانی صحافی ارشد شریف کی پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ یہ واضح نہیں کہ ارشد شریف کینیا میں کیا کر رہے تھے، تاہم کینیا کی پولیس کے ترجمان برونو شیوسو نے بتایا کہ وہ ارشد شریف کی موت کے پس منظر کے حالات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کینیا کی پولیس کی جانب سے اس واقعے کی جو ابتدائی رپورٹ مگدائی پولیس اسٹیشن میں جمع کروائی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف جس کار میں سفر کر رہے تھے، پولیس نے اسے مسروقہ سمجھا اور جب وہ عارضی رکاوٹوں کے باوجود نہیں رکے تو اس پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس حکام نے اس رپورٹ کی اصل ہونے کی تصدیق کی ہے، جس کے مطابق فائرنگ اور ایک غیر ملکی شہری کی موت کی اطلاع سب سے پہلے 23 اکتوبر کو مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے موصول ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کو ابتدائی طور پر معلوم ہوا کہ فائرنگ کے ایک واقعے میں کینیا کی پولیس سروس کے دستے جرنل سروس یونٹ یعنی JSU کے افسران ملوث تھے اور اس کے نتیجے میں لگ بھگ 50 سالہ پاکستانی شہری ارشد شریف فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کے واقعے کی اس پولیس رپورٹ کے مطابق ارشد شریف اس کار میں سفر کر رہے تھے جس کا رجسٹریشن نمبر KDG 200M تھا۔ پولیس کا موقف ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب ارشد اور ان کے بھائی خرم احمد نیروبی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ اسی دوران کینیا میں کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ DCI کے افسران نے ایک رپورٹ جاری کی کہ ڈگلس وینیا نامی ایک شہری کی کار رجسٹریشن نمبر KDG 700F چوری ہوئی ہے، جس میں ان کا بیٹا بھی موجود تھا اور ایک کار کی چوری کے ساتھ ساتھ اغوا کا کیس بھی ہے۔ پولیس کی وقوع رپورٹ کے مطابق ڈگلس وینینا نے اس واقعے کی رپورٹ نیروبی کے نواحی علاقے پنجگنی میں درج کرائی، جس کے بعد اس کے افسران نے ان کے بیٹے کا پتہ لگا لیا جو
کیسرین نامی نواحی علاقے میں تھے۔ اسی دوران خرم احمد اور ان کے بھائی ایک کچی سڑک پر سفر کے بعد کیسرین مگدائی روڈ پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ سڑک چھوٹے پتھروں کی مدد سے بند کی گئی ہے اور انہوں نے اسے عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت انہوں نے کار کے سامنے اور پیچھے سے گولیوں کی آوازیں سنی۔ وہ رکے نہیں اور اپنا سفر جاری رکھا۔ پولیس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ خرم نے دیکھا کہ ان کے بھائی ارشد شریف کو سر پر گولی لگی ہے۔ یہ گولی پیچھے سے لگی اور سر کے سامنے سے باہر نکلی۔ کار کا جائزہ لینے پر پولیس کو معلوم ہوا کہ ونڈ سکرین کی بائیں جانب ایک گولی کا سوراخ ہے۔ 2 گولیوں کے سوراخ پیچھے بائیں جانب کی نشستوں پر بھی ہیں۔ 4 سوراخ ڈگی کی دائیں جانب اور ایک سامنے کے دائیں ٹائر پر ہے، جس سے ٹائر کی ہوا نکل گئی تھی۔ پولیس کی وقوع رپورٹ میں درج ہے کہ ان پاکستانی شہریوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں اور نیروبی میں رہائش پذیر ہیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس واقعے کے بعد جائے وقوع کی جانچ کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سردخانے لے جایا گیا تھا۔ ارشد شریف کی یہ کہانی تو تھی کینیا کی۔ اب آتے ہیں پاکستان کے۔ ارشد شریف نے پاکستان میں رہتے ہوئے کن خدشوں کا ذکر کیا تھا؟ بقول ارشد شریف سول کپڑوں میں ملبوس افراد ان کے گھر اور خاندان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دھمکیاں مل رہی ہیں کہ جب تم بلوچستان میں پیشی بھگتنے جاؤ گے تو اغوا کر لیے جاؤ گے۔ پولیس کے نگران ادارے انڈیپینڈنٹ پولیس اوور سائٹ اتھارٹی کی چیئرپرسن اینا میکوری نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ جی ایس یو کے افسران پر تشدد کے الزامات نئی بات نہیں۔ اس ابتدائی پولیس رپورٹ میں بیان کیے جانے والے واقعات پر کینیا کے مقامی صحافیوں کی جانب سے شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کینیا کے میڈیا گروپ دی سٹار کے چیف کرائم رپورٹر سائرس امباتی نے کہا کہ واقعے کے بعد میں نے جائے وقوع کا دورہ کیا ہے۔ کینیا کے میڈیا گروپ دی سٹار کے چیف کرائم رپورٹر سائرس امباتی نے کہا کہ واقعے کے بعد میں نے جائے وقوع کا دورہ کرنا چاہا، مگر مجھے پولیس نے جائے وقوع پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ پولیس نے وہ علاقہ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہاں پر رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فائرنگ میں ڈرائیور کو خراش تک نہیں آئی اور پولیس نے بتایا ہے کہ ڈرائیور محفوظ ہیں۔ اسی طرح اگر گاڑی کو روکنا تھا تو گاڑی کے ٹائروں پر فائرنگ کی جا سکتی تھی۔ ڈائریکٹ ارشد شریف پر فائرنگ کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سورسز کے مطابق کینیا میں پولیس کی جانب سے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے سماجی کارکنان تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ماضی کے کئی واقعات میں پولیس پر ماورائے عدالت اقدامات ثابت ہو چکے ہیں اور پولیس کے نظام میں کئی بار اصلاحات کی کوششیں کی گئی ہیں۔ اسی تناظر میں پولیس اوور سائٹ اتھارٹی کا قیام ہوا جو پولیس کی مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرتی ہیں۔ عام تاثر یہی ہے کہ پولیس کو سزاؤں سے استثناء حاصل ہے اور وہ عموماً صحافیوں، وکلاء اور سماجی کارکنان کو نشانہ بناتے ہیں جو شہرت یافتہ ہوں۔ ہمارے سورسز کے مطابق کینین پولیس میں نیم فوجی ڈپارٹمنٹ جے ایس یو کے افسران اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں اور ان پر ماضی میں تشدد کے الزامات لگ چکے ہیں۔ انہیں اکثر پولیس کے ساتھ تعینات کیا جاتا ہے اور یہ شہریوں پر تشدد کی وجہ سے بدنام ہیں۔ اس کیس میں بھی یہی تحقیقات جاری ہیں کہ آیا وہ ارشد شریف کے قتل کے ذمہ دار ہیں، تاہم یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اس کیس میں انہی کا نام سامنے آیا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ ارشد کے کیس میں ایسے سوالات سامنے آئے ہیں کہ اگر گاڑی کی چوری کا معاملہ تھا تو اس پر اچانک فائرنگ کیوں کی گئی، اتنی گولیاں کیوں استعمال کی گئیں اور شناخت کا طریقہ کار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا یہ تنزانیہ کے سرحد کے قریب ہے اور یہ ٹریفک کے اعتبار سے مصروف علاقوں میں سے ہے۔ ارشد شریف کی ہلاکت کی خبر سامنے آنے کے بعد پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جہاں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، وہیں اس کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ارشد شریف کی ہلاکت پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ارشد شریف نے سچ بولنے کی حتمی قیمت اپنی جان سے ادا کی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اس بہیمانہ قتل پر بے حد صدمے میں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا، مگر بیرون ملک پناہ کے دوران بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر سچ بولنے اور طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ معزز دوستو، 75 سالوں سے ہم یہی کچھ دیکھتے آ رہے ہیں، یہی کچھ سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک اس کا کوئی حل نہ نکلا۔ نہ تو ہمارے پاس اچھے پالیٹیشنز ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اچھی لیڈرشپ ہے جو پاکستان میں ایسا سسٹم لے کے آئے جس سے انصاف ملنا آسان ہو جائے۔ اسی امید پہ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے اور ہر پاکستانی کو اس کا حق ملے۔
اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔